کہ کل جو 4 جس میں 2 کیپٹن شامل ہیں وہ شہید کیے گئے اور ایک طرف سے بی جے پی روز دعویٰ کرتی ہے کہ جموں کشمیر میں حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں اور ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے. دوسری طرف سے ایک طرف سے جوان شہید ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو جموں کشمیر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے ملیٹنسی کے نام پر. پکڑ دکڑ روز بروز یہاں پر مانیٹرنگ ہوتی ہے, سرویلنس ہوتی ہے, کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اگر یہ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے تو پھر ہمارے جوان شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ میم آپ کی جو سیاسی مخالفت ہے وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے پی ڈی پی کو بنایا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو فلاح عام کا کام کرتی ہے, جو اسکول چلاتی ہے, جو بہت ہی کم پیسوں میں اچھی تعلیم دیتی ہے. جس وقت مفتی صاحب پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے یہ سچ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے اور ہم نے کوشش کی نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ باقی لوگ بھی جو گھروں سے بے گھر تھے وہ واپس جائیں, عزت سے اپنی زندگی بسر کریں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا آج کل کی یہ جو جماعتیں ہیں اے ٹیم بی ٹیم وہ جماعت اسلامی کو ایک مدعا کیوں بنا رہے ہیں. ان بیچاروں کا تو سب کچھ انہوں نے فریز کر دیا, اسکول بند کر دیے, ان کی پراپرٹیز فریز کی ہے. اب ایک عزت نفس ان کا بچا ہوا ہے تو اس کو بھی تہس نہس کرنا چاہتے ہیں. یہ ملازمین کو برطرف کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار جب سے 2019 کے بعد جب سے گورنر صاحب کا رول آیا ہے یہاں پر لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا, جتنے ملازموں کو نوکری نہیں ملی اس سے کئی زیادہ لوگوں کو نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے. نہ کوئی عدالت, نہ کوئی فیصلہ, نہ کوئی وکالت. خود ہی یہ وکیل بھی بنتے ہیں, خود ہی جج بھی بنتے ہیں اور خود ہی فیصلہ بھی سناتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں یہ جو بیچارے ملازم ہیں انہوں نے کتنی مشکل سے ان کو ملازمت ملی ہوتی, ان کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے, ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں, وہ کہاں جائیں. تو مجھے لگتا ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بالخصوص کشمیری لوگوں کے لیے ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہے, اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ شاید ان کے دشمن ہیں. بہار میں جو ہے نمایاں تلخیاں نظر آ رہی ہیں. دیکھیے ایسے مجھے افسوس ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ لیولز پہ وہاں سے بھی یہاں سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں, مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو کل راجوری میں شیخ صاحب کے حوالے سے بیان ہوا ہے ہم اس کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتے ہیں. شیخ صاحب ہمارے لیے بہت ہی معزز, محترم اور قداور لیڈر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے ہم اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. حلال پروڈکٹس پر پابندی لگائی جا رہی ہے یو پی میں, اس پہ اس حوالے سے ریئیکشن آپ کا. ان کی تو سیاست ہی کیا ہے. ابھی تو وہاں الیکشن چل رہے ہیں تو ان کو تو یہ اس قسم کی چیزیں, کبھی حجاب, کبھی حلال, کبھی کچھ, ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. 2 کروڑ نوکریاں دی نہیں, 15 لاکھ روپے جمع کرا نہیں سکے, غریبوں کو غریبی کے لائن کے نیچے ہی اور دھکیلا. لوگوں کو کہا تھا سب کو گھر ملے گا, وہ تو دے نہیں سکے. کوئی بھی وعدہ بی جے پی پورا نہیں کر سکی, اس لیے حلال اور حجاب کی لڑائی میں لوگوں کو اگر آپ بھی اپنے گھر کے کسی فنکشن کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھل گیا ہے 007 لیک ویو ریزورٹ, جہاں آپ جھیل کے کنارے خوبصورت لان کے ساتھ ریزورٹ میں کر سکتے ہیں میرج فنکشنز, ڈیسٹینیشن ویڈنگ, برتھ ڈے پارٹیز, کٹی پارٹیز جیسے کئی چھوٹے بڑے فنکشنز. اس کے ساتھ ہی یہاں اپلبدھ ہیں لگژری رومز سہت ریسٹورنٹ کی سویدھا. تو دیر کس بات کی, آج ہی ایڈوانس میں بک کروائیں اپنے خاص فنکشنز کو. ہمارا پتہ ہے 007 لیک ویو ریزورٹ نیئر تھین ڈیم, ستوائیں, بسولی. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے جے کے اپڈیٹ کے ساتھ.